تو ہارون رشید نے کہا کہ فرزند رسول آپ تو بڑے سخی ہیں، کریم ابن کریم ہیں، آپ ایسے کریں ذرا ہمارا یہ جادوگر پلٹا دیں۔ اب ذرا سمجھیے گا ایک جملہ جو آج مجلس میں آئے ہیں، ساتویں امام کی ذرا معرفت رکھیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے دربار ہے اس کے ہاتھ میں، ریسورسز ہے اس کے ہاتھ میں، ظاہری خلافت ہے اس کے ہاتھ میں، وسائل ہے اس کے ہاتھ میں، مال ہے اس کے ہاتھ میں، جادوگروں کی ٹیم ہے اس کے ہاتھ میں، فقہا اور مفتی ہے اس کے ہاتھ میں، قاضی القضات ہے اس کے ہاتھ میں، کیپٹل ہے اس کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے سارے ریسورسز ہیں اس کے ہاتھ میں۔ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر اللہ کے علم سے موت و حیات میں کوئی اقتدار رکھتے ہیں تو وہ محمد و آل محمد۔ اس کو بھی یہ علم ہے کہ یہ کام میرا نہیں انہی کا ہے، وہ بھی اتنا جانتا ہے، اتنی معرفت دشمن کو بھی۔ سرکار نے جملہ بڑا عجیب کہا، اس پہ خاص توجہ فرمائیے گا، جوان ذرا خاص توجہ رکھیں اس جملے پہ جو امام نے فرمایا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے کہا میں پلٹا دوں اس جادوگر کو، میں واپس پلٹا دوں۔ لو رجع موسیٰ ساحری فرعون لرجعتو، اگر اس موسیٰ نے، توجہ رہے، اگر اس موسیٰ نے، وہ غصے والے موسیٰ، اگر اس موسیٰ نے جادوگروں کی رسیاں پلٹائی ہوتی تو یہ موسیٰ بھی تمہارا جادوگر پلٹا دیتا۔ یہ جملہ کہہ کے امام نے بڑے مسائل حل کر دیے۔ امام نے فرمایا وہ نبی ہے، میں امام ہوں، مگر عصمت میں، کوالٹی میں وہی صفت میرے پاس ہے جو نبی کے پاس تھی۔ ایک بات اور بھی بتا دی کہ جس طرح اس موسیٰ کے مقابل پہ آنے والا فرعون ہے، تمہارا نام ہارون کیوں نہ ہو، تمہارا سٹیٹس بھی فرعون جیسا ہے، ہمارا سٹیٹس موسیٰ جیسا۔ یہ فضائل و مناقب میں جو سرکار کے میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ 500 صفحے کی، اللہ کرے گا کوئی کاظمی موسوی اسے اسپانسر کر دیں گے، وہ چھپ بھی جائے گی جیسے کہ باقی کتابیں چھپ چکی ہیں، اللہ کریم کسی کو توفیق دے گا۔ اس میں نے یہ سارے واقعات جو عرض کر رہا ہوں یہ وہاں پہ رقم کیے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ذرا اور آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ فضائل و مناقب میں یہ بھی بہت کمال کا ایشو ہے امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ ایک کرسچن کو لایا گیا ہارون کی طرف سے امام سے مناظرہ کرنے کے لیے، اور اس نے بڑا طویل ہے یہ مناظرہ، صرف ایک دو جملے سن لیجئے گا، باقی انشاءاللہ آئندہ سالوں میں آتے رہیں۔ مناظرہ جب شروع ہوا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ اے پادری، پریسٹ، یہ بتاؤ کہ پہلے سوال تم کرو گے یا پہلے سوال ہم کریں گے؟ یا امام نے فرمایا کہ تمہارا سوال بھی ہم بتا دیں، جواب بھی ہم بتا دیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہے کہ جن کے پاس الحمدللہ دل پڑھنے کی بھی صلاحیت ہے اور چہرے پڑھنے کی بھی صلاحیت۔ تو میں ایک جملہ یہاں کہہ رہا ہوں، جو دشمنوں کے دل پڑھ لیتے ہوں وہ ہمارے دلوں کی حاجتیں نہیں پڑھ لیتے۔ اس لیے بھی یہ باب الحوائج کہ وربلی آپ نہ بھی کہیں، انہیں علم ہے کہ آپ کی خواہش کیا، آپ کی مراد کیا ہے۔ تو اس نے سوالات شروع کی، مثلا ایک سوال اس نے کیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ جو جنت کی چابی ہے وہ سونے کی بنی ہوئی ہے یا چاندی کی بنی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کی چابی نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی ہے، بلکہ جنت کی چابی ہے کلمہ طیبہ۔ سمجھ گئے؟ اللہ کلمہ طیبہ۔ میرے ایک شاگرد ہیں، آپ کو یاد ہوگا وہ وہاں پر آئے بھی تھے،
ادارہ جعفریہ میں حافظ اعجاز صاحب، انہوں نے مجھے ایک دن فرمایا کہ یہ فرمائیے قبلہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی چابی ہونی چاہیے، آپ علی ولی اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ چابی تو بالکل یہی ہے، یہ درست ہے۔ اب آج ترقی کے بعد پتہ چلا کہ چابی کے بعد کبھی لاکس کے اوپر کوڈ بھی لگ جاتا، چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے کھولنے کا کوڈ ہے علی الولی۔ تو کلمہ طیبہ بیسیکلی کلمہ طیبہ یہ چابی ہے جنت کی، سرکار نے فرمایا۔ اس پریس نے ایک اور سوال کیا کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہر پھل کھاؤ گے مگر تمہیں کسی وقت بھی پریشانی لاحق نہ ہو، تمہارے لیے حاجات نہیں ہوں مسلمانوں کے لیے۔ کوئی مثال ہے دنیا میں کہ کھانے پینے کے باوجود انسان کو حاجت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا بچہ شکم مادر میں پادری ہر وہ غذا کھاتا ہے جو اس کی ماں کھاتی ہے، جیسے اسے حاجت نہیں ہوتی ایسے جنتیوں میں حاجت نہیں۔ یہ مراد فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ باقی انشاءاللہ جو طویل ڈائلاگ ہے بعد میں عرض کر دوں گا۔ ایک چیز اور ذرا آج سن لیجئے، یہیں پر ایک سرکار کے صحابی ہیں جن کا نام ہے علی ابن یقطین، یہ امام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے امام سے درخواست کی کہ مجھے ہارون الرشید کی کیبنٹ میں آفر ملی ہے منسٹری کی، کیا میں جوائن کر لوں؟ تو امام علیہ السلام نے روکا نہیں، امام نے فرمایا ہاں بالکل جوائن کر لو مگر ایک شرط۔ کیا شرط ہے سرکار؟ کہا یہ شرط ساتھ لے کے جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ العمل بالسلطان، کسی بھی حاکم جابر کی خدمت کرنا، کفارت عمل السلطان الاحسان الی الاخوان، تم جاب کر لو بے شک مگر اس کی شرط یہ ہے کہ اپنے غریب بھائیوں پر احسان کرتے رہنا۔ یا آپ آج کل جیوز اور کرسچن کے پاس بھی جاب کرتے ہیں نا، بالکل اجازت ہے بشرطے کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھول نہ جائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ وہاں گئے، کیبنٹ جوائن کر لی، جوائن کرنے کے بعد بھول گئے، انسان ہے، یہ وزارت کا قلمدان ملنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انسان کہاں رہتا ہے، بھول گئے۔ ان کو ایک دوست ملنے گیا ابراہیم جمال، انہوں نے ملنے کا وقت ہی نہیں دیا۔ موسم حج آیا، یہ حج پہ جا رہے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے جاتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں تاکہ پاک صاف ہو جائیں اور پھر جائیں خانہ کعبہ میں کہ اللہ کو فیس کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ بیسیکلی فیس بک یہ ہے، یہ جو آج فیس بک بن رہی ہے یہ فیس بک کہ اللہ کو فیس کرنے کے قابل۔ ہم الحمدللہ اس لیے فرش اعضاء پہ آتے ہیں کہ ہم اپنے اماموں کے لائل ہیں، ہم اللہ کے اماموں کو فیس کرنے کے قابل ہیں۔ حج پہ بھی وہی جاتا ہے جو اللہ کو فیس کرنے کے قابل ہے، زیارت پہ بھی وہی جاتا ہے جو اماموں کو فیس کرنے کے قابل ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے 35-40 ظاہر کل مار دیے گئے مگر ظاہروں کے قافلے نہیں رکے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آج تک قتل ہوتے رہے مگر امام موسیٰ کاظم کی مخصوصی نہیں رکی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنی جان بھی عزیز نہیں ہے اپنے اماموں کی زیارت سے۔ یہ اصل میں مومنٹم کریٹ کرنا چاہیے اپنی قوم کے اندر کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس دنیا میں رہیں یا قبر میں جائیں یا قیامت میں ہوں، ہم لائل ہیں اپنے اماموں کے۔ تو ابراہیم کو وقت دیا، یہ علی ابن یقطین حاضر خدمت ہوا امام کے پاس کہ امام کے بیت الشرف پہ حاضری دے کے حج پہ جائے۔ امام کے پاس آتا تھا تو بڑا وی آئی پی پروٹوکول ملتا تھا بہت زیادہ۔ اب آج جو آئے تو کہے گا وی آئی پی پروٹوکول، امام نے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کوئی غلطی ہو گئی، امام نے کہا